ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں گفتگو کرنی ہے ذہنی صحت کے حوالے سے. دماغی صحت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے کہ اس پہ ہم گفتگو کریں، بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر بھی کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ معاملات ہوتے کیا ہیں. ایک اچھا خاصا نارمل انسان کیوں اس سٹیج تک چلا جاتا ہے کہ ذہنی صحت کے بارے میں فکر مند ہو جائے اور اس پہ بات کرنی پڑے، پھر آس پاس کے لوگوں کو اس کی مدد کرنی پڑے، یا مدد کیوں نہیں کرتے، یا ایسے شخص کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے. ان سب پہ ہم بات کریں گے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ثنا ظہیر صاحبہ ہیں، ماہر نفسیات، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ آپ کی دعائیں جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور ٹاپک تو ہمارا کافی بڑا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تھوڑے سے وقت میں اس کو کمپلیٹ کریں. مجھے اجازت دیجیے کہ چند چیزیں ہم شیئر کریں، پھر آپ کی طرف میں دوبارہ حاضر ہوں گا. جی بالکل. بات کچھ اس طرح سے ہے جی کہ آپ اور میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. کیا آپ مسلسل اداس اور افسردہ رہتے ہیں؟ کیا آپ کی اپنی پسندیدہ مشاغل میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو بلا وجہ قصوروار تصور کرتے رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ناکارہ اور فالتو خیال کرتے ہیں؟ کیا آپ کو نیند کی کمی کا سامنا ہے؟ یا آپ کا ہاضمہ اکثر خراب رہتا ہے؟ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے؟ کیا آپ جلد تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں؟ ایسی کچھ چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں یہ پروگرام دیکھ لیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں اپنے اس وقت میں. چھوٹی سی ریسرچ ہے کہ دنیا بھر میں 32 کروڑ سے زائد افراد ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ مرض دنیا میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 10 سالوں میں جو سٹیٹسٹکس آپ کو بتاؤں، ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد میں 18.4% اضافہ ہوا ہے اور یہ 32 کروڑ 20 لاکھ کی تعداد تک پہنچ چکا ہے جو دنیا کی آبادی کا 4.4% ہے. WHO کی ایک جاری کردہ رپورٹ جس میں ڈپریشن اینڈ کامن ڈس آرڈر جو مینٹل ڈس آرڈر ہے، گلوبل ہیلتھ اسسمنٹ کے اعداد و شمار کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض بھارت میں موجود ہیں جن کی تعداد 5 کروڑ 67,75,000 سے زائد ہے. دوسرے نمبر پر چین ہے جہاں 5 کروڑ 48,15,000 سے زائد ڈپریشن کے مریض ہیں. امریکہ میں 1 کروڑ 74,91,000 کی تعداد کے ساتھ یہ تیسرے نمبر پر ہے. اسی درجہ بندی میں پاکستان 74,36,000 مریضوں کے ساتھ دنیا بھر میں 7ویں نمبر پر ہے. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ذہنی صحت ہوتی کیا ہے؟ جسمانی صحت کو ہی ذہنی صحت کہتے ہیں یا ذہن کو علیحدہ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ جی، ذہنی صحت کو یا مینٹل ہیلتھ جسے ہم کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے، جیسے آپ نے ابھی بہت سارے سروس کے بارے میں بتایا، میں آپ کو ایک سروے کوٹ کرتی ہوں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ وہ سروے ہو رہا ہے اور اس کے ریزلٹس یہ شو کرتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ، جسمانی صحت کو زیادہ امپورٹنس، اہمیت دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا مینٹل ہیلتھ. ذہنی صحت یہ کہاں دی جاتی ہے؟ پاکستان اینڈ ورلڈ وائڈ کے اندر جو ریسرچز ہوئی ہیں، جو سرویز ہوئے ہیں، وہ چیز شو کر جنرل پاپولیشن کے اندر. لیکن ہم اپنی جنرل پاپولیشن کی بات کریں، ہم امپورٹنس نہیں دیتے نارملی. ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص، خاتون، بچہ یا کوئی فرد ہے، کوئی بزرگ ہے، ہم اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. نہیں سر، میں فزیکل ہیلتھ کی بات کریں. جیسے ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ کو سر درد ہے یا بخار ہے تو آپ اس کی دوائی بھی لیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کو ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، منفی سوچیں آ رہی ہیں، کسی ایکٹیویٹی میں دلچسپی آپ کی ختم ہو گئی ہے، سب سے پہلا جو ہمارا ایکٹ ہوتا ہے، ہم تو اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی سکتا ہے. اگر ہم کہیں پہ اس کو ایکنالج کر دیں کہ ٹھیک مسئلہ ہے، ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو میں نے کہہ دی تھی بالکل، کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر میں مینٹل ہیلتھ کو یہ سروے کے بعد ایکسپلین کروں تو اس میں جو ہیلتھ ٹرمینالوجی ہے، سب سے پہلے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماری کا نہ ہونا ہیلتھ ہے، لیکن اگر میں WHO کے اکارڈنگ ہیلتھ کی کمپلیٹ ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں تو ہیلتھ از ناٹ جسٹ دا ایبسنس آف دا النس، اٹ آلسو دا کمپلیٹ اسٹیٹ آف فزیکل
مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. یہ ایک کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر آپ کی جسمانی, آپ کی ذہنی صحت, آپ کا سوشل انٹریکشن, سارا کچھ آتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ بیسکلی ایبسنس آف مینٹل النس نہیں ہے, ذہنی مسائل کا نہ ہونا مینٹل ہیلتھ نہیں ہے, یہ اس کا ایک پارٹ ہے. اس میں آپ کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی آتی ہے. اب مینٹل النس کیا ہے, آپ کا نیکسٹ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ مینٹل النس کیا ہوتی ہے. مینٹل النس بیسکلی النس کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو افیکٹ کرتی ہے آپ کی سوچوں کو, آپ کے جذبات کو, آپ کے رویوں کو, آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کو. جب یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں الٹیمیٹلی آپ کے ریلیشن شپس, آپ کے جو ڈیلی لائف ورکنگ ہوتی ہے, روزمرہ کے کام ہوتے ہیں, وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. دوسری سائڈ پہ سائیکولوجیکل ویل بینگ کیا تھی, جس کی بات مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں ہوتی ہے کہ آپ کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ کا ہونا مینٹل ہیلتھ ہے. تو سائیکولوجیکل ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے کام میں اکثر اوقات پازیٹیو وے میں, مثبت وے میں سوچنا, سمجھنا, رویے شو کرنا اور ان کے ذریعے معاملات کو حل کرنا, اور منفی رویوں کا, منفی سوچوں کا کم سے کم ہونا, اور اپنی زندگی کو پازیٹیولی ایویلویٹ کرنا, اس کو سے سیٹسفائڈ ہونا, یہ سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے. سو مینٹل ہیلتھ ان سب چیزوں کا پارٹ ہے. ذہنی صحت کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی. ہول پیکج آپ نے بتایا. یہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف جو ذہن کا ایک پورشن ہے اس پارٹ کو سمجھتے ہیں, کہ جبکہ ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فرمائیے گا آج جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ذہنی امراض کا زیادہ شکار ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اب بہت سارے معاملات ہیں. ہم ڈیلی اپنے پروگرام میں ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایک آپ نے جامعہ کوسچن پوچھا ہے یہ. سر آپ نے جو ابھی ذکر بھی کیا جن چند مسائل کا, بے روزگاری ہے, روزگار کے مسائل ہیں, اور ابھی جو آپ اعداد و شمار بھی بتا رہے تھے, ڈپریشن, یہ ایک نا متھ بنا ہوا ہے ہمارے کہ جو ذہنی مسائل ہیں نا وہ صرف اڈلٹس کو ہو سکتا ہے, بڑے لوگوں کو ہو سکتا ہے. چھوٹے بچوں کو ذہنی مسائل کا سامنا یا مینٹل ہیلتھ ایشوز کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا. بہت اچھی آپ نے بات کی, میں چاہوں گا اس کو ہائی لائٹ کیجیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تو ایسا ڈس آرڈر, ایسا مسئلہ, ایسی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو بڑوں کے کام ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اب جیسے کہ آپ کو کوشچن تھا کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو, مطلب کس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مسائل کے ساتھ, تو میں ایج وائز اسٹارٹ کرتی ہوں. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں یوزلی آج کل جو ہمارے پاس ڈیلنگ کے لیے بچے آ رہے ہیں, ان کو کیسے مسائل ہوتے ہیں, پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے, اسٹڈی ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, بچہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا. اگر میں اسکول کی بات کروں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ. بچے ایک خوف کی وجہ سے وہ ڈسکشن نہیں کر پا رہے ہوتے, پیرنٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ کے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس یہاں تو بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز بچوں کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں, ڈسکشنز نہیں کرتے. جب وہ پیرنٹس سے ڈسکشن نہیں کرتے تو مائٹ بی پاسبل وہ کسی ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں, کسی ایسے ان کا سوشل سرکل بن جائے جس سے وہ نیگیٹو وائبس آئیں اور وہ نیگیٹو سائڈ پہ چلے جائیں. پھر اگر اسپیشل نیڈ سیٹ اپ کی بات کریں تو یوزلی وہاں پہ بچے مسائل کے ساتھ آتے ہیں. ہائپر ایکٹیو ہے بچہ, ٹک کے نہیں بیٹھتا, بچہ ہماری بات نہیں سنتا, دیکھنے کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, ہمیں اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا, توجہ کا دورانیہ کم ہے. اب جیسے جیسے اب اگلی سٹیج پہ آ جائیں, آپ ٹورڈز ایڈولسنٹ آ گئے ہیں, وہاں پہ آپ کی پیبرٹل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں پیبرٹل چینجز, بلوغت کے جو مسائل ہوتے ہیں, آپ کے بلوغت کے جو مسائل ہوتے ہیں, اس سٹیج کے اوپر بچوں کو جب وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم بچوں کو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں ہوتی. بچہ آ رہا تھا, ہمارے پاس کمپلینس کیا آتی ہیں کہ پڑھائی میں بالکل ٹھیک تھا, ٹاپ کر رہا تھا, پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. جب وہ اس ایج میں انٹر ہوتا ہے, دونوں کے لیے, تو اچھا خاصا تو پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا, اس نے گھلنا ملنا کم کر دیا ہے. تو اس میں جو اس کی وہ چینجز آ رہی تھیں, بلوغت سے متعلق چینجز آ رہی تھیں, اس کو اس سے متعلق رہنمائی نہیں ملتی, پیرنٹس سے پراپر گائیڈ لائنس نہیں ملتی, یا اسکول میں پراپر, آج کل تو ویسے بہت سارے اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہیں لیکن اسٹل دا ایشو ایگزسٹ, یہ مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے. پھر اس سے تھوڑا سا اور ہم آگے چلے جائیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو یونیورسٹی از دا ٹائم پیریڈ جہاں پر آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے اور آپ کے ریلیشن شپس بھی بن رہے ہوتے ہیں, آپ کے روابط بھی قائم ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے کریئر گولز بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس ڈیوریشن میں اگر کہیں پہ آپ کے ریلیشن شپ ایسے سرکل میں بن جاتے ہیں جو کہ آپ کو
نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے, آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. تو نہ صرف وہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرے گی آپ کے تھنکنگ پیٹرن کو, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو, بلکہ جو آپ کا کریئر تھا آپ اس کے اوپر بھی فوکس نہیں کر پاؤ گے, اور الٹیمیٹلی آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دو گے, یونیورسٹی کے کام یا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹس ہو گے چھوڑ دے گا. اور نہ صرف وہ آپ کی اسکول سیٹنگ یا یونیورسٹی سیٹنگ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوتا, آپ کے گھر پہ بھی امپیکٹ پوری فیملی کے اوپر وہ چیز امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. پھر اگر ہم لوگ بات کریں میرج کی, میریٹل ایشوز کے ساتھ ہمارے پاس بہت سارے کپلز آتے ہیں, کمپرومائز نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, انا کے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ صرف ایک ڈسکشن کے ساتھ سورٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو وہ ڈسکشن کی کمی ہوتی ہے, بات سننے کی کمی ہوتی ہے. ان مسائل کے ساتھ بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ایلڈر لیول پر جب آپ ایک وہ والی ایج جس میں آپ نے بہت ساری چیزیں اچیو کر رہی ہوتی ہے, اب آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے گھر میں, پھر آپ کے کیا مسائل آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, وہ چیز آپ کو اسٹریس والی سائڈ پہ لے جاتی ہے. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ بات کری تھی نا بچوں کی, بڑوں میں بھی جی بالکل اس گیجٹ نے بہت زیادہ مسائل بھی پیدا کر دیے. میں کہتا ہوں جہاں پہ اس کے فوائد ہیں نقصان میں بہت زیادہ. بالکل ایسے. سوشل میڈیا سوشل نہیں رہا, وہ کچھ اور معاملات ہو گئے ہیں. اس کا استعمال دماغی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے اور ذہنی صحت پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. میں نے ابھی کو ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کا تعلق بھلے مجھ سے نہیں ہے لیکن وہ افیکٹ کر گئی. ابھی کو کوڈ پڑھا, بھلے مجھ سے نہیں ہے لیکن وہ افیکٹ کر گیا. کوئی بات ایسی میں نے دیکھ لی, ایون ہمارے پروگرامز, ہم اپنے پروگرام کا ذکر کر لیتے ہیں, اس میں ایسی چیزیں ہیں جو دین کے حوالے سے, رہنمائی کے حوالے سے, قرآن و سنت کے حوالے سے, سوشل ایشوز بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں, تو امپیکٹ آتا ہے. یہ چیزیں سوشل میڈیا, یہ گیجٹ کس طرح سے ذہنی صحت کو برباد کر رہی ہیں؟ اگر میں ان کی بات کروں چائلڈ کے, اگر ہم چائلڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو آپ کا وہ کیسے ذہنی نشوونما کو, بچوں کی ذہنی نشوونما کو افیکٹ کر رہا ہے. تو دیکھیں, وی ایز اے پیرنٹ, میں خود بھی پیرنٹ ہوں, خود بھی مدر ہوں, تو میں ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہوں بچوں کے اوپر کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے اپنی بزی روٹین کی وجہ سے. اب اس میں بچے ڈفرنٹ ٹائپ آف کارٹونز, اگر سمپل کارٹونز ہی دیکھ رہے ہیں, اگر میں اس کی ایگزامپل دے دوں, ٹام اینڈ جیری. سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کی بات کاٹوں, ایون کہ میں کارٹونز میں بھی میں وہی, ہاں جی پلیز کیری آن. جیسے اگر میں ٹام اینڈ جیری کی بات کرتی ہوں, ہے تو کارٹون سمپل, اور پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے, لیکن دیکھیں اس کارٹون سے آپ کو میسج کیا مل رہا ہے کہ آپ ٹک کے نہ بیٹھیں, یو ہیو ٹو رن اگین اینڈ اگین اگین. بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی انکریز ہو رہی ہے. اف یو آر سیئنگ کہ میرا بچہ تو صرف ڈوریمون دیکھ رہا ہے, تو ڈوریمون سے آپ کو کیا میسج کیا مل رہا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. یو نیور ایور, آپ نے اپنا اسکول ہوم ورک نہیں کر سکتے, آپ کوئی میجک کرو اور آپ اسکول, یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک ہارڈ, آپ نے محنت نہیں کرنی اور آپ کو اس کا پھل مل جائے گا ود دا میجک. بچے کے ذہن میں کیا ان پٹ جا رہا ہے, ان پٹ جا رہا ہے, وہ لرننگ اسٹیج ہے, وہ دا اسٹیج وین یور پرسنالٹی ڈیولپس, وین یو لرن دا تھنگس, اس اسٹیج کے اوپر کیا جا رہا ہے. پھر ایک جو نیگیٹو اور اس کے اندر بات آتی ہے, آج کل بہت زیادہ ریلز, شارٹ ریلز چل رہی ہیں. اب بچے ایک ریل دیکھتے ہیں, اس کے اوپر کوئی اور میسج ہوتا ہے, اگین سیکنڈ ریل آ جاتی ہے آفٹر 30 سیکنڈس, آفٹر 30 سیکنڈ نیکڈ. آپ کا اٹینشن اسپین کم ہو رہا ہے, توجہ کا دورانیہ کم ہو رہا ہے, اور ہر کسی میں ڈفرینٹ میسج ہے, لنکڈ نہیں کر رہا. بچے کی میموری کیونکہ ڈیولپ کر رہا ہے نا, آپ کا برین ابھی ڈیولپ کر رہا ہے, وہ پہلی والی آپ کی انفارمیشن پروسیسنگ میں ہوتی ہے, تو نیکسٹ انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. اس کا ایک اور نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ بچے ایک ٹائم پہ اردو کارٹونس دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر انگلش آتا ہے, پھر چائنیز آتا ہے, پھر جاپانیز آتا ہے, بچے کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا بولنا ہے, میری اپنی لینگویج کیا ہے. تو وہ لینگویج ایشوز بھی بچوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں اڈلٹس کی بات کروں تو لیٹ نائٹ فون یوزیج کی وجہ سے آپ کے سلیپ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے اگر اگریشن ریلیٹڈ آپ کنٹینٹ دیکھ رہے تو آپ میں غصہ, آپ کے اندر اینگر, پریشانی, بے چینی, یہ چیزیں بھر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے ریٹس جو آپ نے پریولنس ابھی بتائی بھی ہے کہ اتنے پریولنس ہو چکا ہے, 7th نمبر پہ آ رہا پاکستان. تو انہی وجوہات کی وجہ سے گڈ یوز بھی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. گڈ یوز تو خیر اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک سے واپس آنے کے بعد, اور نیند کے حوالے سے بھی جو آپ نے کہا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی. ڈاکٹر ثنا ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا, بڑی فروٹفل چیزیں ہم بتانے والے ہیں.